بلوچستان اس لیے کہ سب شکوہ زیادہ وہیں سے آ رہا ہے کہ بات نہیں کی جا رہی اس معاملے کے اوپر. کیا حالات ہیں آن گراؤنڈ, کیا صورتحال ہے وہاں پہ, کچھ بتائیں گے ہمیں؟ بہت شکریہ آسما. اس وقت بلوچستان کا جو زمینی رابطہ ہے وہ تینوں صوبوں سے کٹ چکا ہے. دنسر کے علاقے سے جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پنجاب فورٹ منرو کے حوالے سے, اور لسبیلا ضلع جو سندھ سے بھی ہم جڑتے ہیں, اور نصیر آباد کا علاقہ, تمام علاقوں سے ہم زمینی روابط ہمارے ختم ہو چکے, جس سے ظاہر ہے جو سپلائی آف فوڈ ہے, جو فوڈ چین کی سپلائی ہے, اس پہ اثر پڑ رہا ہے. اشیاء خوردونوش کی قلت کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. بیسک میڈیسنز جو ہیں, جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں, ان کی قلت کا فور کاسٹ ہو رہا ہے مختلف سول سوسائٹیز کی جانب سے. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے. دیکھیں, نیچرل کیلامٹی جہاں پہ بھی آتی ہے وہاں پہ 3 فیزز میں, پہلے میں آپ ریسکیو میں جاتے ہیں, دین یو گو فار ریلیف, اور پھر ریہیبلیٹیشن. ہم ریسکیو, چونکہ فلڈز میں, ارتھکویک میں ریسکیو کا بہت زیادہ بڑا فیز ہوتا ہے کہ آپ کو جانیں فوری بچانی ہوتی ہیں, لیکن جو فلڈ کی سچویشن ہے اس میں ریسکیو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جیسے پانی آ رہا ہوتا ہے, کہیں پہ کوئی ایمرجنسی کریٹ ہو سکتی ہے, کوئی گاڑی بہہ سکتی ہے, کوئی جانور بہہ سکتا ہے, اس سے جڑے ہوئے انسان وہ اس میں ان کو خطرہ آ سکتا ہے. تو ریسکیو بھی آپ کو کانسٹنٹلی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کا فیز ایز سچ ختم نہیں ہو رہا ہوتا. ساتھ میں ریلیف بھی چاہیے ہوتا ہے. ریہیبلیٹیشن ظاہر ہے ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور میں خوفزدہ ہوں کہ جس قسم کا انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے, جس طرح کراپس کی ہماری کاٹن اور اس سے ریلیٹڈ کراپ ہماری جو ہے ڈسٹرائی ہوئی ہے, اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری اور ایکسپورٹ پہ جو فرق پڑے گا وہ آنے والے دنوں میں بڑی بلیک سچویشن پاکستان کی معیشت کے لیے بھی, اور بلوچستان کے عوام کے لیے بھی, پاکستان کے عوام کے لیے. میں اس میں جو 3 اضلاع پنجاب کے ہیں ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں, جو سندھ کے اضلاع ہیں ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں. بلوچستان میں تو عجیب صورتحال یہ ہے. تو آپ اگری کر رہے ہیں کہ ایک بے حسی سی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, یا حکومت کر تو رہی ہے لیکن کیا نظر نہیں آ رہا, یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں, بے حسی, میں پہلے صوبائی سطح کی جو قیادت ہے اس کی بات کروں گا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسی صوبائی حکومت ہے جس میں میری پارٹی بھی شامل ہے. اس میں پی ٹی آئی جو کہ یہاں پہ ایجیٹیشن میں وہاں حکومت میں شامل ہے, اور اس حکومت کی حمایت میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے, اور بی این پی مینگل بھی شامل. یہ وہ صوبہ ہے جہاں ساری جماعتیں ہیں اس وقت سوائے پی ایم ایل این کے, شاید یہ پیپلز پارٹی کی 2 جماعتوں کے علاوہ. جو وہ نہیں, وہ بھی ان کی حمایت میں ہے, پیپلز پارٹی بھی حمایت میں, پی ایم ایل این کا کوئی ممبر نہیں ہے, ورنہ یقیناً وہ بھی ہوتا. آف کورس گورنمنٹ تو ہے ہی نا. جی, اب ایشو یہ ہے کہ ہم حکومت کو تو جو ترس رہے تھے سو ترس رہے, ہم اپوزیشن کو ترس رہے. کوئی کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہی نہیں, یعنی کہ بلوچستان کے اندر اپوزیشن ہی نہیں ہے جو کہ سوال اٹھا سکے. کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کی جب تک ایک کنسٹرکٹیو اور انگیجڈ آبجیکٹو اپوزیشن نہیں ہوگی, اور وہ نشاندہی نہیں کرے گی حکومت کی کوتاہیوں کی, کمیوں کی, اگر اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ مل جائے تو کون سی جمہوریت. تو ڈکٹیٹوریل رجیم یا جو اتھارٹیرین رجیمز ہیں ان میں بھی ارینجمنٹ یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اولیگارس کی صورت میں آ جاتے ہیں اور طاقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اللہ خیر سے اللہ. اب اس میں ارینجمنٹ میں بھی جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ عام بلوچستان کے آدمی کا, اور میں سمجھتا ہوں عمومی طور پہ پاکستان کے دوسرے شہری ہیں ان تمام لوگوں کا ہو رہا ہے. پی ڈی ایم میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. دیکھیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس وقت ایک آرٹ اور سائنس بن رہی ہے دنیا میں, مختلف یونیورسٹیز میں ان پہ پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک بات. ہمارے ہاں میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں کسی کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈپوٹیشن پہ لے آئے ہیں, کسی کو ایجوکیشن میں وہ ٹیچنگ کر رہا تھا, اردو پڑھا رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں جی کیوں آپ اردو پڑھا رہے ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ یہاں آ جائیں. اور ایک چوں کا مربع کریٹ کیا گیا ہے, اور وہی لوگ پچھلے 10